فرمایا تھا کہ جو لوگ راتوں کو سجدے میں اور قیام میں اللہ سے ڈر کر اور اس کی طرف لو لگا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف فکر آخرت بھی ان کے دل میں ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے، یہ اور وہ لوگ کہ جن کا اس سے پہلی آیت میں ذکر آ چکا، یعنی کفار برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ دونوں برابر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عالم اور جاہل بھی برابر ہو گئے اور عقل مند اور بے وقوف بھی برابر ہو گئے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے پیغمبر، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجیے، کیونکہ گزشتہ آیت میں انہی ایمان والوں کا ذکر آیا جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ایمان والے بندوں سے دیجیے کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اتقوا ربکم، تمہارا کام جو ہے وہ جو ایمان لا چکے ہیں کہ اپنے رب سے تم ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، نیکی کبھی برباد نہیں جاتی، نیکی کا فائدہ ہے یہ سوچنا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے ہمیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، حلال حرام کی تمیز کرتے کرتے، مگر ہم جہاں کے ہیں وہیں کھڑے ہوئے، کوئی ترقی نظر نہیں آتی۔ اور میں مت سمجھو نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، فرمایا کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کو اس دنیا میں بھی اس کا بھلائی ملنی ہے اور ولدار الآخرۃ خیر وارض اللہ واسع، اس دنیا میں بھی اس کو بھلائی ملنی ہے۔ یہ سوچنا کہ بھئی آخرت کس نے دیکھی، دنیا میں تو کچھ نہیں ملنا، فرمایا ضرور ملتی ہے۔ کم سے کم درجہ جو ہے، جس کو میں نے کل بھی ایک جگہ تفسیر میں نے کہا کہ اصل میں ایمان اور کفر جو ہے دراصل یوں کہیے کہ انسان کے جو سوچنے کے اور دیکھنے کے انداز ہیں وہ بالکل بدل دیتا۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک کافر کی زندگی اور مومن کی زندگی، جبکہ زندگی کو ایک سفر سمجھیے۔ جیسے مسافر کیا ہے، مسافر جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے تو کچھ راستے پیچھے چھوڑتے جاتا ہے، کچھ آگے باقی ہیں، اسی کو مسافر کہتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ آپ جہاز میں جا رہے ہیں کہ کار میں جا رہے ہیں کہ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ آپ کے فاصلے کم ہو رہے ہیں، پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کچھ شہر بستیاں، کچھ بستیاں ابھی آنی ہیں، کچھ راستے کے کچھ حصے ابھی آنے ہیں، اسی کو مسافر کہتے ہیں۔ اور اگر جو ایک جگہ ٹھہر گیا، نہ کچھ پیچھے چھوڑ رہا ہے نہ آگے کچھ آ رہا ہے، اس کو مسافر کہتے نہیں، وہ مقیم ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ٹھہراؤ کا نام نہیں، زندگی میں یہ ہے کہ حیاتنا انفاس تعد کانما اذا مضى نفست منها انتقصت به جزءا او كما قال۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، چند گنے ہوئے سانس ہیں، ایک وہ سانس جو متعین کر رکھیں، اتنے ملین سانس آنے ہیں، بس یہ ہے ہماری زندگی۔ اس میں سے بھی جو حصہ گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ تو ایک مسافر یہی ہوتا ہے۔ تو اسی میں نے کہا کہ ایک زندگی سفر ہے، چاہے وہ کافر کی زندگی ہو اور چاہے ایک مومن کی زندگی ہو۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ تو میں نے ایک مثال کل دی تھی، اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ بھائی کسی کو یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن جانا ہے، تو ڈاؤن ٹاؤن جانے والے ایک آدمی جو ہے جانے والا، وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر اس کا کیس ہے، کوئی مقدمہ ہے یا کوئی بزنس کا کام ہے، $100,000 کے بزنس کا مسئلہ ہے، جا رہا ہے۔ چلا تو ایک آدمی اور مل گیا، بھائی کہاں جا رہے؟ ڈاؤن ٹاؤن۔ میں بھی چلوں؟ اچھا بھائی چل۔ اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ چلنا، اس کے ساتھ جانا۔ تو جانا دونوں کا ہے، مگر ایک کا مقصد یہ ہے کہ نہیں جاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا، جانا ضروری ہے، اس جانے میں یہ فائدے ہیں، کم سے کم نقصان سے بچنا اور یہ کوئی فائدہ حاصل ہونا۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرا کیوں جا رہا؟ کوئی مقصد نہیں، ساتھ ہے۔
اب آپ سمجھیے کہ پہلے کی حالت تو یہ ہے کہ راستے میں جتنی بھی چاہے تکلیفیں ہوں اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. کیوں برداشت کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس کا نظر اس پر ہے کہ جاؤں گا تو وہ فائدہ ہوگا اور وہ نقصان سے حفاظت ہے، اور اگر نہیں گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اس لیے گاڑی اگر خراب بھی ہو گئی ٹھیک کرائے گا. جانا ہے ڈاؤن ٹاؤن، گھنٹے لگو 2 گھنٹے لگو، بارش ہو رہی ہے کہ سنو پڑ رہی ہے، اس کو تو جانا ہی جانا ہے. اور جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اگر اس کو آرام سے جانا ہو رہا ہے تو جا رہا ہے، اور اگر ذرا تکلیف ہوئی کہنے لگا بھائی السلام علیکم میں تو جا رہا بھائی، تمہارے ساتھ کون جائیں گے، تکلیف ہی تکلیف ہے، میں تو ویسے ہی چاہ رہا تھا کہ ذرا تفریح ہو جائے گی. یہی ہوا نا. دونوں کے سفر کا کتنا بڑا یہ فرق کیوں ہوا کہ ایک تو ہر صورت میں وہاں جانا چاہتا ہے اور تکلیفوں پر نظر نہیں اس کی، وہ کہتا سب برداشت کروں گا، اور دوسرا ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، بھاگ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی منزل جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. ایک کی منزل ہے، دوسرے کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا محض جانا جانا ہے. ایک کافر کی زندگی کیا ہے؟ یہاں کھا لینا پی لینا مر جانا، اس کے بعد کچھ نہیں. ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے، اس کے بعد ایک منزل ہے جس پر اس کو پہنچنا ہے. اس کے لیے راستے کی تکلیفیں اگر ہیں تو ان کو برداشت کرنا ہی پڑے گا. ہو گئی بات. اب اس صورت میں ایک مومن کو اگر کچھ تکلیفیں ہیں راستے کی، وہ ان تکلیفوں پر نظر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ منزل کا آرام اس کے سامنے. آپ دیکھتے ہیں، آپ یہاں سے سفر کر کے انڈیا جاتے ہیں، اب راتوں کو نیند نہیں آتی، جہاز میں بیٹھ کر کے کھانا وقت پہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا جو آپ کھایا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ کو پلنگ نہیں مل رہا ہے لیٹنے کے واسطے، ایک چھوٹی سی تنگ چیئر کے اوپر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 راتیں آپ کی گزر گئی، نہیں سو رہے ہیں، کھانا برابر نہیں. بھائی کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے وطن پہنچنا ہے، اپنے رشتے داروں سے ملنا ہے. وہ ملنے اور ملاقاتوں کا جو مٹھاس ہے وہ آپ کو یہ ساری تلخیاں برداشت کرنے کو تیار کر رہا ہے. یہی ایک مومن کی زندگی ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی جو محبوب حقیقی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر جو ہے محبت اللہ سے ایک مومن کو، تو وہ محبوب حقیقی کا وصال اور اپنے وطن اصلی جنت کے پاس، جنت میں پہنچنا، وہ طلب جو ہے ساری تکلیفیں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور بلکہ تکلیفیں اور مزیداری معلوم ہوتی ہوں گی. تو اس کو فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ زندگی کا جو مٹھاس ہے، کیونکہ ایک مقصد متعین ہو گیا اس کی زندگی کا، یہ تو بہت بڑی اچھائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے. پوچھو اس کافر سے تیری زندگی میں کتنا مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں. کھا لیا پی لیا کما لیا اور چھوڑ کر مر گئے، یہ اس کی زندگی ہے. کوئی اس میں جس کو لذت کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. ایک مومن کی زندگی میں لذت اسی واسطے ہے کہ اس کی منزل اور اس کا جو ہے سفر کا مقصد متعین ہے. فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور فرمایا اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر نیکی کرنا چاہتے، انہوں صاحب نیکی ہم تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں، لوگ نہیں کرنے دینا چاہتے، لہذا کیا ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے جیسے لوگ ویسے ہم ہو جائیں. اور میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر تم اس بارے میں ایماندار ہو، سچے ہو، ٹروتھ فل ہو کہ تم نیکی کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارا جو سراؤنڈنگ، جو ماحول ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے وہ ناموافق ہے، وہ تمہیں وقت پہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزہ نہیں رکھنے دیتا، حلال قناعت نہیں کرنے دیتا، حرام میں تم کو مبتلا کیے دے رہا ہے، سمجھ میں آئے، ایمان سے تمہیں دور کر رہا ہے، اسلام سے تمہیں دور کر رہا ہے اور کفر کے قریب کر رہا ہے. اگر واقعتاً ماحول ایسا ہے، کس نے کہا تم یہاں ٹھہرو؟ ارض اللہ واسعہ، پائے گدا لنگ نیز، ارض خدا تنگ نیز. بھائی ایک فقیر کے لیے کیا ہے، اس در پہ نہیں ملے گی دوسرے در پہ مانگ لیں گے. اس کے لیے نہ کوئی زمین تنگ ہے اور نہ اس کے لیے اس کا پیر لنگڑے ہیں. تو ایک مومن کا نہ پیر لنگڑا نہ اس کے خدا کی زمین تنگ ہے. کیوں ٹھہرے ہو یہاں؟ واقعہ یہ ہے کہ دیکھ لیجئے ہم لوگ جو ہیں، ان مومن ہوں کہ غیر مومن ہوں، مومن کی بات ہم کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اپنے روٹی سالن کے واسطے، 2 وقت کی روٹی ٹکڑوں کے واسطے اور 4 گز کپڑے کے واسطے اگر ملک پھرتے ہیں
کہ بھائی یہاں نہیں اچھا کھانے کو مل رہا، چلو وہاں چلو، وہاں نہیں مل رہا وہاں چلو، وہاں نہیں مل رہا وہاں چلو۔ ایک آدمی اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے 4-4 5-5 ملکوں میں مائگریٹ کرتا ہے، ترک وطن کرتا ہے، سب گوارا، کس لیے کہ یہ زندگی جو ہے روٹی کپڑے کی یہ ٹھیک سے گزر جائے۔ تو اس ابدی زندگی کے واسطے مائگریشن نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حالات ناسازگار ہیں اور دوسری طرف وہیں پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیسے برداشت کیا جائے؟ اس کو فرمایا کہ وارد اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہاں اس میں درجے مختلف ہیں۔ فقہا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لوگ فقہا کی خدمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ارض اللہ واسعہ، زمین اللہ کی وسیع ہے۔ دوسری جگہ ہجرت کا حکم بھی ہے۔ اگر ان آیتوں کو سامنے رکھیے تو پھر سوال یہ کہ کن حالات میں ہجرت کرنی چاہیے اور کن حالات میں کرنا ضروری ہے اور کن حالات میں ضروری نہیں ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوتا؟ فقہا نے غور و فکر کر کے جس طرح سے اور مسائل نکالے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر کہا کرتا ہوں، ہم فقہا کو اپنے اوپر قیاس کر کے کہتے ہیں وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں، یعنی میری فقہا سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو آج کوئی بھی کھڑے ہو کر فقہ کی کوئی کتاب لکھ دے، میں لکھ دوں یا کوئی بھی لکھ دے، وہ بھی فقیہ ہے، لیکن میں جب لفظ فقہا بول رہا ہوں تو اس سے مراد ہیں ائمہ مجتہدین، جو دور اول کے واقعتاً فقہا ہیں کہ جن کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے دنیا کے ملکوں میں یوں سمجھے سپریم کورٹ کے ججز کی جو فیصلے ہیں وہ لوور کورٹ کے واسطے نظیر بنتی ہیں۔ تو اس درجے کے جو فقہا ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، لہذا ہم کہیں کون کی بات مانیں، ہم خود ہی غور کر لیں گے۔ تو میں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ رات دن ہم تماشا دیکھتے ہیں، ایک شعر پڑھا، کہنے بھائی شعر کس کا ہے؟ میرے جیسا گاؤدی آدمی تو کہ پتہ ہی نہیں کس کا ہے، ہوا بھی تو اکبر کی جگہ اقبال کا نام بول دوں گا، اقبال کی جگہ اکبر کا نام بول دوں گا۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی اگر باذوق آدمی ہے جس کو یہ اندازہ ہے کہ اکبر کے کلام کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اقبال کا کلام کیسا ہوتا ہے، اس کو نہیں بھی معلوم ہوگا کہ یہ شعر واقعتاً کس کا ہے، لیکن انداز سے تو سمجھ جائے گا کہ یہ اقبال کا ہے اور یہ اکبر کا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ خود اس کا اپنا ذوق اور ان دونوں شاعروں یا شعراء کے کلام کا بکثرت مطالعہ اور اس میں غور و فکر، اس نے دراصل اس کا ایک مزاج بنا دیا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ شعر پڑھیے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں کا نہیں ہے تو فلاں کا معلوم ہوتا ہے، اور 99% بات صحیح نکلتی جو وہ کہتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، 1% غلط ہو سکتی ہے۔ فقہا نے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذوق اور صلاحیت دی اور پھر اوپر سے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتے کرتے، کیا وہ مزاج شریعت کو نہ سمجھے ہوں گے؟ اب اگر ایک آدمی کے ہم اس کو یوں کہیے کہ اس گیس کرنے پر اور اس آئیڈیا پر کہ یہ اقبال کا شعر ہو سکتا ہے اعتماد کر لیں، تو کیا ہم ان فقہا کی باتوں پر اعتماد نہ کریں جنہوں نے قرآن و فکر میں غور کر کے یہ کوئی باتیں نکال لی ہوں؟ تو فقہا یہاں کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں کہ ہجرت کے احکام جو ہیں وہ نہ ہر وقت فرض ہیں اور نہ ہر وقت جو ہیں وہ یہ ہے کہ ممنوع ہے۔ دیکھنا یہ ہے حالات کیا ہیں۔ اگر انسان اپنے اسلام پر قائم ہی نہیں رہ پا رہا ہے، وہاں اسلامی احکام اور فرائض دین جو ہیں وہ مجبور ہے اس کے خلاف کرنے پر، مجبور ہے اس کو چھوڑنے پر اسلامی وہ احکام کے، تب تو فرمایا کہ ہجرت فرض ہے، چلو یہاں سے۔ اس لیے کہ یہ تو یہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ عمل ہی نہیں کرنے دے رہے، بائی فورس ہم کو روک رہے ہیں اسلام پر عمل کرنے، فرض ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ بھئی یہ اختیار ہے، قانون کوئی مجبوری نہیں، کوئی ڈنڈا لیا نہیں کھڑا کہ نماز نہ پڑھو خبردار ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا، تم یار قرآن شریف مت پڑھنا ورنہ گولی مار دی جائے گی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مت زبان سے نکالنا ورنہ تم کو یہ سزا دے دی جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ مگر ماحول ایسا ہے کہ وہاں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ستر ڈھانپنا
اور اسلامی جو ایک ماحول بننا چاہیے وہ بنانا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. ہمارے اوپر ایٹماسفیئر کا پریشر ایسا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنا تو آسان ہے لیکن پکڑنا مشکل ہے. قانونی کوئی دباؤ نہیں. تب اس صورت کے اندر مستحب ہے کہ ہجرت کر کے ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں بہترین ماحول مل جائے کہ جہاں پہنچنے کے بعد اس ماحول کے اندر دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یہ ہے فقہا نے کہا. اب فقہا کی یوں کہنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا, ورنہ ایک صحیح ہوتا. یہ تو فرض ہی سب ہر ایک حالت میں فرض سمجھتے, یہ بالکل فرض نہ سمجھتے. تو حاصل یہ ہوا کہ فرمایا کہ وارض اللہ واسعہ, زمین اللہ کی وسیع ہے. اگر یہاں مکے کے اندر رہ کر کے تم سے دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. ایک تو یہ کہ عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا, تو ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارا فائدہ ہے. اس لیے اگر عمل نہیں ہو رہا کہ ماحول ناموافق ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے, چھوڑو کہیں اور چلے جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی گویا حبشہ کی ہجرت سے پہلے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے, مکے کے اندر اگر عمل کرنا مشکل ہے, نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے, دین کے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, مکے چھوڑ دو. کہاں جاؤ؟ اب کہاں جانا؟ جو اس سے زیادہ کچھ بھی بہتر جگہ ہو وہاں چلے جاؤ. تو حبشہ بھیج دیا. حبشہ بھی کوئی دارالاسلام تو نہیں تھا, مگر یہ تھا کہ وہاں کے حبشہ کے حالات ایسے تھے کہ وہ اس کا بادشاہ شریف الطبع انسان تھا, ایک ظلم اور زیادتی کو ناپسند کرتا تھا, رعایا وہاں خوشحال تھی. تو آپ نے حکم دیا کہ وہاں چلے جاؤ, ان سے توقع ہے کہ وہاں تم کو ذرا چین اور سکون مل جائے گا. تو یہ اسی وقت کی یہ آیت ہے. فرمایا اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ارے بھائی مائگریشن بھی تو آسان نہیں ہے, آج آسان نہیں, اس زمانے میں تو اور بھی مشکل تھا. اور پھر جبکہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے, دشمن جو ہے وہ اس پر بھی مطمئن ہوتا کہ جا رہے چلو جانے دو, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. دشمن نے تو ایسے حالات کر دیے تھے کہ نہ رہنے دیں نہ جانے دیں. اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو قریش مکہ نے کیا ہوا, پیچھا کیا. اور کس طرح پیچھے کیا کہ اگر اپنی سرزمین میں ہاتھ نہیں آئے تو حبشے تک پہنچے, ہدیے اور تحفے لے کر کے بادشاہ کے پاس, اور کہا کہ یہ ہمارے پاس کے غلام ہیں جو ہم بھاگ کر آ گئے ہیں, یہ ہم کو واپس دیے جائیں. ایسی حالت میں کتنی تکلیفوں سے مائگریشن ہوا ہوگا کہ ایک طرف تو سفر کی سہولتیں نہیں, سواریاں نہیں, کتنے لوگ تو پیدل جا رہے ہیں, کہاں تو مکہ اور کہاں حبشہ. حبشہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو آج کل ابیسینیا. ابیسینیا جو ہے, ابیسینیا افریقہ کے اندر, مکہ سعودی عربیہ کے اندر, بیچ میں سمندر حائل ہے, سواریاں نہیں ہیں, بے سر و سامانی کے اندر, پیچھے دشمن جو ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے ورنہ پکڑ لیں گے ہم کو. اس حالت میں یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. آرام آرام سے جائیں گے, تکلیفوں سے جائیں گے, ظاہر تکلیف ہیں. فرمایا جہاں تک تکلیفوں کا تعلق ہے صبر کرنا, اور صبر جو ہے یہ کہنے کا تو 3 حرف ہیں, سواد بے رے, صبر کرو. مگر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نیکی کا حساب ایک حساب سے ملے گا, اجر جو ہے ہر نیکی کا اجر جو ہے ایک حساب سے ملے گا. فرمایا نمازیں ہوں گی, فرمایا کہ نمازیں لاؤ, نمازوں کو تولا جائے گا. وہ تو ترازو جو ہوگی تولنے کی کیسی ہوگی کیا معلوم کیسی ہوگی, بہرحال اس کو تولا جائے گا. جتنی نمازیں ہیں اس کے مطابق اس کو اجر دے دیا. روزے کتنے ہیں تول کر کے وزن کر کے, ہر چیز کا حساب برابر برابر ہے. اللہ کی طرف سے اگر اس میں کچھ اضافہ ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن برابر. فرمایا جب ہوگا, فرمایا کہ اب صابرین کہاں ہیں اور صبر کرنے والوں کو صبر کہاں ہے, وہ لایا جائے. اب جب صبر کرنے والوں کا صبر لایا جائے گا اس کے تولنے کا حکم نہیں ہوگا. فرمایا ان کو بے حساب دے دو اجر, اس کو تولنا ہی نہیں ہے, بے حساب ملنا ہے ان کے لیے, کوئی اس کے لیے حساب نہیں ہوگا اتنا دو اور اتنا نہ دو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دیا جائے گا. اسی واسطے میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ بعض اولیاء اللہ کہ جو جن کو اسی بات میں مزہ آتا ہے کہ اللہ میاں کیسے خوش ہوں, اللہ کس چیز سے راضی ہوں, اللہ سے ہم کتنا قریب ہو جائیں, اسی باتوں میں ان کو مزہ آتا ہے.
تو ان کا ایک مزاج میں نے پڑھا ہے کہیں کہ بعض بزرگوں کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ روز انتظار ہوتا تھا کہ آج کوئی مصیبت آتی کہ نہیں آتی، اور اگر کوئی مصیبت خلاف طبیعت کوئی بات نہیں ہوتی تو پریشان ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں کی آج نظر جو ہے ہم سے ہٹی ہوئی ہے، اس لیے کوئی مصیبت نہیں آئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سمجھتے تھے کہ بھئی مصیبت آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے درجوں کو بڑھانا ہے۔ تو اب ہمارے درجے جو ہیں وہ حساب سے بڑھ رہے ہیں، بے حساب نہیں بڑھ رہے ہیں، بے حساب بڑھتے ہیں مصیبت پر صبر کرنے سے۔ اگر آج مصیبت نہیں آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ میاں کی نظر بدلی ہے۔ کیسی واقعی یہ حضرات جو تھے، میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو کیسے بنایا ہے۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ واقعتاً اگر ان ایک کو ایک طرف رکھیے اور پورے انسانوں کو دنیا کے ایک طرف کر دیجئے تو ان کا وزن پھر بھی زیادہ ہی ہوگا۔ ایک ایک فرد ایسا گزرا ہے اس امت کے اندر۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وہ فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس آیت کے شروع میں جو مضمون تھا وہ تھا توحید کا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کیا تھی وہ جہاں سے شروع ہوئی تھی سورت جی وہ یہ جو تھے اس کے آیت نمبر 3 اور 3 میں الا للہ دین خدوس، نمبر 2 میں تھا، آیت نمبر 2 میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ توحید، اللہ کے واسطے دین کو خالص کر کے اسی کی عبادت کیجئے۔ پھر اس مضمون کو پھر واپس لائیں، فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کے لیے، پوجا اور ورشپ کو خالص کر کے، کسی اور کی اس میں ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اور مخلص اللہ الدین کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں کہ کچھ دماغ ادھر بھی اور کچھ ادھر بھی، شرک کے ظاہر اور باطن کل اور جز سے بچا کر کے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، جب ہم لفظ شرک بولتے ہیں، ایک مفتی کے نزدیک شرک اور چیز ہے، اور اہل تقوی کے نزدیک، اہل حقیقت کے نزدیک شرک اور ہے، دونوں کے دائرے مختلف ہیں۔ یعنی میں اس بات سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں شرک پایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مفتی کا فتویٰ بھی یہ ہو کہ یہ شخص مشرک ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا جو ہے جان بوجھ کر، اس میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، یہ بھی نہیں پڑھنا، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ صورت کے اعتبار سے یہ کفر ہوا ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے پوچھو کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کیا؟ نہیں، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک مفتی کا فتویٰ چاہے کسی کے لیے مشرک ہونے کا اور کافر ہونے کا نہ ہو، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہاں شرک نہیں پایا جاتا۔ کیسے؟ اس لیے میں نے کہا اہل حقیقت کی نظر میں شرک ہو سکتا ہے، چاہے مفتی کی نظر میں نہ ہو۔ مثلا مولانا روم نے کہا ہے کہ خیال شہوت در راہ بتے است، راستے کے اندر اپنے نفس کی خواہش کا خیال کرنا، خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے پورے کرنا، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا، راہ کون سا راستہ؟ وہ ڈاؤن ٹاؤن کا نہیں، راہ معرفت، راہ حق۔ راہ حق میں اپنے نفس کی خواہش کا خیال کرنا اور اس کی رعایت کرنا بھی فرمایا بت ہے۔ یہ مولانا روم کہتے ہیں یہ بھی ایک بت ہے، معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک شرک ہے۔ اللہ کی عبادت بے ریا ہونی چاہیے، یہ ہے اہل حقیقت کا کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ مفتی کا فتویٰ تو یہ نہیں ہوگا، مفتی تو نہیں کہیں گے کہ صاحب اگر نماز کے اندر مثال کے طور پر کوئی خیال بے فرض آ گیا، چاہے ارادتاً ہی کیوں نہ آیا ہو، تو یہ تو کہہ سکتا ہے مفتی اگر بالارادہ تم لا۔ یہ اہل حقیقت کا جو یہ کہنا ہے کوئی اپنی گھڑی بھی بات تھوڑی ہے۔ مولانا روم کا درجہ جو ہے عارف رومی کا بہت اونچا درجہ ہے، ایسی نہیں کہ میں شاعری بات انہوں نے کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطرناک ترین شرک جو ہے وہ انسان کی اپنے نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔
یہ خطرناک ترین کیوں کہا؟ اس واسطے کہا کہ بھئی اور شرک میں جو بھی اور ہیں شرک اور جن جن چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے، کس واسطے؟ اس واسطے کہ فائدہ نظر آ رہا ہے یا لوگوں کو دیکھا دیکھی کیے چلے جا رہے ہیں، ختم شد۔ لیکن نفس کی خواہش جو ہے اس کا تو انسان ایسا غلام بنا رہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ ہر وقت جو ہے نفس لگا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ بھئی اوروں کا تو یہ ہے کہ چلو بھئی کسی نے ڈنڈے مار کر کے آپ کو ایک رستے پہ ڈال دیا، وہ ہٹ گیا تو آپ دوسرے رستے پہ چل جائیں، مگر نفس کو کیا کریں گے جو ہر وقت لگا ہوا ہے ایسا۔ یہ خطرناک ترین جو ہے یہ شرک کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کی پیروی کرے، مگر خوب یاد رکھ لیے مراد یہ خلاف حق، خلاف شریعت یہ ہے۔ اور اگر مزاج بن جائے ایسا، طبیعت ہی بن جائے ایسی کہ طبیعت وہی کہ جو حق ہو، تو پھر تو بات الگ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ، حدیث میں غالباً یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور اللہ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال میں سب سے زیادہ مؤثر عمل کون سا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یعنی فرائض دین کے جو ہیں یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہیں اللہ کے قرب کا۔ اور فرمایا اس کے بعد جب انسان نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل کا پابند ہو جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اور حاصل کر لیتا ہے، یعنی فرائض کے بعد، فرائض چھوڑ کر نہیں بلکہ فرائض کے بعد واجبات سنتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا قدم بقدم اور نوافل کا بھی پابند ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ معنی اس کے یہ ہے اس حدیث کے، اس حدیث قدسی کے، کہ پھر اس کا مزاج جو ہے وہ ایسا بن جاتا ہے کہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا خلاف حق، اس کے پاؤں چل ہی نہیں سکتے باطل کے راستے پر، اس کے آنکھ اور کان کام ہی نہیں کرتے غلط راستے، انہی راستوں پر اس کے سارے اعضاء اور ساری قوتیں چلتی ہیں کہ جو راستہ میرا پسندیدہ ہے۔ پھر محبوب اور محب کے درمیان میں وہ مزاجوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، محب وہی چاہتا ہے جو محبوب چاہتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو اگر ایسی طبیعت بن جائے تو بات الگ ہے، ورنہ نفس کی خواہش جو خلاف حق وہ شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو مولانا رومی نے اسی بنیاد پر کہا ہے۔ تو مخلص اللہ الدین کے معنی کیا ہے؟ مخلص اللہ الدین کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مجھے کیسے کرنے کا حکم ملا؟ اس طرح سے کہ عبادت کی ساری ظاہری اور باطنی حقیقت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نمرود نے وہ آگ میں ڈلوایا، آگ دہکا کر کے اس میں ڈلوایا، تو زمین و آسمان میں ہلچل ہو گئی۔ خلیل الرحمان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے خلیل کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو فرشتوں میں بھی ہلچل، عالم بالا اور عالم اسفل سب میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آخر فرشتے خود ہی دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ ہم کچھ اس سلسلے میں مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھیجے ہوئے آئے ہو خود سے آئے ہو؟ خود سے آئے ہیں۔ فرمایا اب جاؤ، اگر مجھے دوسروں کی مدد لینی ہوتی تو یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا؟ اگر بھیجے ہوئے آئے تو بات دوسری۔ یہ ہے توحید حقیقی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں اور ہر نبی موحد ہوتا ہے، مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام بلند ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو پیشوائی ان کو عطا ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ توحید حقیقی کی وجہ سے، ایسی توحید کہ جس میں شرک کی ایک دھبہ تک بھی نہیں ہے، دھبہ تک بھی نہیں، ایسا توحید ان کو توحید حقیقی تھا وہاں۔ تو قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے خالص کر کے دین کو، پوجا کو، عبادت کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اول مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اول مسلمانوں میں سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ نبی کا کام صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیجئے چھٹی ہو گئی،
مانیے کہ نہ مانیے وہ آپ کا اپنا فعل ہے، مانیں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، نہیں مانیں گے تو چھوڑ دی. لیکن یہ بات نہیں، نبی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلا مومن اور پہلا مسلم نہ ہو. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہی ولی اور نبی کے اندر فرق ہے. نبی بھی فرما بردار، ولی بھی فرما بردار، لیکن ولی اپنے مقام ولایت سے ہٹ سکتا ہے. کوئی بھی عمل ایسا کر سکتا ہے کہ جو اس کو اس مقام سے گرا دے. نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ اس کو مقام نبوت سے گرا دے. سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے نبی پہلا مومن ہوتا ہے، نبی پہلا مسلم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے اس بات کو مانتے ہیں. یہ نہیں کہ نبی تو ابھی کنفیوز بھی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے ایمان اور اسلام کی. اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اپنے اس بات سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. اور کیا کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا. یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ سے کہلوایا جا رہا، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے نافرمانی کی. اچھا، جب ان کا مقام یہ ہے پھر ہمیں کیا حق ہے اس بات کا کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں؟ ہمیں تو اور بھی ڈرنا چاہیے. دیکھتے ہیں آپ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک 3 صحابی ہیں نوجوان، تینوں میں آپس میں یہ بات ہوئی، یہ تذکرہ ہوا، بھائی اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزرتی ہے ذرا معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں. دیکھا آپ نے، چنانچہ گئے، آ کر کے معلومات کی آپ رات کو کیا کرتے ہیں گھر میں اور دن میں کیا ہوتا. آپ کی وہ زندگی جو باہر لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ معلوم کرنا چاہا. اس لیے نہیں کہیں کہ سی آئی ڈی تھے، بلکہ اس لیے تاکہ ہماری اندر کی زندگی بھی ویسی بن جائے. معلوم ہوا کہ آپ کے دن کی زندگی تو ایسی گزرتی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسے رکھتے چلے جا رہے ہیں کہ معلوم ہے چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایسے چھوڑتے ہیں معلوم ہے تو کبھی رکھیں گے نہیں. یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب روزہ بھی رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، یہ تو ہے دن. رات کو یہ ہے کہ آپ سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے. یہ صحابہ کو معلوم ہوا. حدیث میں آتا ہے یہ جو سنا تو انہیں کم معلوم ہوا، یعنی جو ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے نبی کے تعلق سے اس سے کم معلوم ہوا. وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوں گے، یہ تو کبھی کچھ کھاتے ہی نہ ہوں گے، یہ خیال تھا. پھر کیا ہوا؟ طلب حق اس کو کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ غلط فیصلہ ہو یا صحیح ہو، لیکن یہ ہے حق کی بات. دوسرا کوئی اور ہوتا انہوں نے کہا لیجئے، اچھے بڑے نبی بنے پھر رہے ہیں، ہمیں تو یہ توقع تھی، یہ کچھ معلوم نہیں ہوتے. لیکن حق تھے، طالب حق تھے، کہنے لگے یہ نبی ہیں، یہ اگر کمی بیشی کر رہے ہیں یہ جانے اور ان کا اللہ جانے، ان کے درجے تو بہت اونچے ہیں، اگر کمی بھی کریں گے تو ان کا درجہ نہیں گھٹے گا. ہم کوئی نبی ہیں، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو زیادہ ہی کرنا چاہیے جس کا ہم نے پہلے سے ارادہ کیا تھا. تو ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑنے کا. دوسرے نے کہا میں روز جو ہے راتوں کو پوری رات عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. دیکھا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ سب تماشا ہوا ہے تو آپ نے بلایا، اور بلا کر آپ نے فرمایا قسم اللہ کی انی باللہ اخشاکم اور باللہ اتقاکم. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے خوف اپنے دل میں رکھنے والا میں ہوں. سمجھنا کہ تمہارے دل میں خوف اور خشیت زیادہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے. اس لیے تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے. ان حقوق کو ادا کرنا ہی دراصل اسلام اور شریعت ہے. یہ مت سمجھو کہ
جو شخص ہو گیا اس کو اللہ کا ڈر نہیں، جس نے کھا لیا اس کو اللہ کا ڈر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت اور دین اور اللہ کی رضا اس راستے میں ہے کہ جو راستہ میرا ہے، اس طریقے پر ہے جو طریقہ میرا ہے۔ تو جب نبی کا یہ مقام ہے، میں اس پر کہہ رہا تھا کہ جب نبی کا مقام ہے تو دوسروں کو کیا سوچنا چاہیے؟ وہ جو صحابہ نے سمجھا کہ یہ تو نبی ہیں، ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے، اس لحاظ سے انہوں نے صحیح سمجھا تھا، اگرچہ نظر ادھر سے ہٹ گئی کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اس کو کہتے ہیں جو نبی کرے اور جو اس کو نبی بتائے۔ تو فرمایا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں تو عبادت کرتا رہوں گا، اللہ ہی کی خالص کر کے اپنے دین کو اور عبادت کو اس کے واسطے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم جس کا چاہو اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے رہو، میں تمہاری وجہ سے اپنے طریقے کو بدلنے سے رہا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے خوب یاد رکھ لو، نقصان میں وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، وہی دراصل خسارے میں ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالنے کا کیا معنی؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو ڈالنے کا مطلب تو کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ بھئی جہنم کے مستحق ہو گئے۔ اہل و عیال کو خسارے میں ڈالنے کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو فیملی جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے، دو ہی راستے ہو سکتے ہیں نا، یا تو جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے مستحق ہیں۔ اگر وہ جہنم کے مستحق ہیں تو بھی گئے، اور اگر جنت کے مستحق ہیں تو اس لیے کہ جنت ہی ہونے کے باوجود جہنمیوں کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ حاصل کیا ہوا؟ نقصان ہر صورت میں رہا۔ فائدے کی صورت کیا ہے؟ اپنے کو اور اپنی فیملی کو اللہ کے راستے پر چلاؤ، یہی صورت فائدے کی ہے۔ اگر یہ ہوا تو آیت گزر چکی ہے کہ جنات يدخلونها تجری من تحتها الانہار ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریات، فرمایا کہ اور جنت میں اہل تقوی جائیں گے، اہل ایمان جائیں گے، اس کے ساتھ ان کے خاندان کے جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو اگر نیک ہیں تو سب کی کمپنی وہاں بن جائے گی، اور اگر برے ہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان الخاسرین، بلا شبہ خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور خوب یاد رکھ لو یہی بڑا اور کھلا ہوا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا وہاں کا نقصان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من
فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में फरमाया था कि फ़अब्दू मा शिअ्तुम मिन दूनी, तुम जिसकी चाहो इबादत करते रहो अल्लाह को छोड़कर, और जबकि मैं तो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता रहूंगा, जैसा कि उससे पहले की आयत में फरमाया। और उसमें यह था कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, आप कह दीजिए कि नुकसान में तो वही लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को खो दिया। खसिरा नुकसान कर देना, लूज कर जाना, तो जिन्होंने अपने नुकसान पहुंचाया अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन। अला ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन, खूब याद रखो यही खुला हुआ घाटा है। दुनिया में तो गुजर जाएगी, कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन अगर आखिरत में अपने आप को या अपने खानदान को जो है वो महरूम कर दिया तो जाहिर है कि बड़ा नुकसान वो है। उसकी तफसील है लहुम मिन फौक़हिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल,
کیسی ہوگی وہاں، کیسا ہوگا وہاں کا نقصان؟ فرمایا وہاں یہ حالت ہوگی کہ ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے. ذلہ کی جمع ہے. ذلہ کہتے ہیں سائبان کو، جیسے ورانڈا بنا ہوا ہوتا ہے، یا ایسا کہ جہاں بس صرف چھت ہے اور چار طرف سے وہ کھلی ہوئی جو جگہ کہلاتی، اس کو کہتے ہیں ذلہ. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں سائبان، اسی کی جمع ہے ذلل. تو ادھر ادھر دیواریں نہیں ہوتی، خالی چھت ہوتی ہے. فرمایا کہ لہم ذلل من فوقہم ذلل من نار، اوپر بھی طے ہوگی آگ کے بادلوں کی اور ان کے نیچے بھی طے ہوگی آگ کی. اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اب اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے